بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے مختصر تعارف کے بیان میں ہے، اور فلسفے کے مختلف مسائل کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ من جملہ مسائل میں سے کچھ مسائل مسائل ہستی یا مسائل وجود کے نام سے ہیں۔ ان مباحث میں سے وحدت اور کثرت وجود کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ عرض ہوا کہ وحدت اور کثرت وجود کے اعتبار سے مختلف نظریات ہیں۔ ان میں سے دو نظریوں کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک مشہور نظریہ جو مشاء کی جانب منسوب ہے، جو کثرت وجود اور موجود کے قائل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جتنے بھی موجودات ہیں سارے کے سارے حقائق متباینہ ہیں، یعنی ہر موجود دوسرے موجود سے بالکل جدا ہے اور ان کے اندر کوئی بھی جہت اشتراک نہیں ہے۔ کہ عرض ہوا کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں عرفاء کا نظریہ ہے کہ جو وحدت وجود اور کثرت مظاہر کے قائل ہے۔ عرفاء کا نظریہ ہے کہ وجود ایک ہے اور وہ منحصر ہے خدا کی ذات میں، لیکن مظاہر کے اندر تکثر پایا جاتا ہے۔ کہ اس نظریے کے بارے میں کہا کہ تفصیلات اپنے مقام پر، یہاں پر ایک اجمالی تصویر آپ کے سامنے عرض کی کہ ہمارے اعتبار سے ہستی شناسی کے لحاظ سے سب سے درست نظریہ یہی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کی فعلاً یہاں پر تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہے۔ اجمال مطلب کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ تیسرا نظریہ کہ جس کو بیان کرنا یہاں پر مقصود ہے، وہ مرحوم صدر المتعلقین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، البتہ یہ نظریہ بھی پہلے مرحلے میں ہے۔ حکمت مطالعہ یا فلسفے کی حد تک جو انہوں نے نظریہ بیان کیا ہے وہ یہی تشکیک ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے ملا صدرہ آگے چل کر اپنی تحقیقات میں وہی عرفاء کے نظریے کو پسند کرتے ہیں، اس تشکیک والے نظریے سے بھی ہاتھ ہٹا لیتے ہیں۔ لیکن عرفاء کے نظریے تک پہنچنے کے لیے تشکیک وجود کا نظریہ ایک خوبصورت مقدمہ اور سیڑھی ہے کہ اس نظریے کو اگر ہم لوگ درست طریقے سے سمجھ جائیں تو کافی حد تک راہ ہموار ہو جاتی ہے کہ ہم عرفاء کے نظریے تک پہنچیں۔ کما ان کے ملا صدرہ خود ایسے کرتے ہیں۔ اسفار اربع کے دوسری جلد کے آخر میں جو علت و معلول کا نظریہ ہے، وہاں پر پہنچتے پہنچتے ملا صدرہ خود اس عرفاء کے نظریے کی تبیین کرتے ہیں کہ اس عرفاء کے نظریے کو ثابت کرنے کے بعد ملا صدرہ رسماً فتویٰ دیتے ہیں کہ آج فلسفہ تکمیل ہوا اور اس طریقے سے فلسفہ کامل ہوا۔ لیکن بہرحال ہم لوگ ابھی ان تحقیقات عمیق کی طرف نہیں جاتے اور اس تشکیک وجود کے نظریے کو بیان کریں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس تیسرے نظریے کے اعتبار سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ مشائی اور جو عرفاء
دونوں کے نظریات کی درمیانی کیفیت ہے۔ مشاء کہتے ہیں کہ عالم موجودات کے اندر وحدت حقیقی بالکل نہیں۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ نہ، وحدت حقیقی بھی ہے۔ وجود واقعاً وحدت رکھتا ہے، خارج کے اندر واقعاً وحدت موجود ہے۔ پس مشاء کی یہ بات کہنا کہ اصلاً خارج میں کثرت ہے اور وحدت بالکل نہیں ہے، ملا صدرہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ بات غلط ہے۔ خارج کے اندر وحدت حقیقتاً موجود ہے۔ اسی طریقے سے عرفاء جو کہتے ہیں کہ خارج کے اندر کثرت وجود نہیں ہے، مظاہر میں کثرت ہے، تشکیک کے نظریے کے مطابق یہ بات بھی غلط ہے۔ خارج کے اندر حقیقتاً کثرت بھی موجود ہے۔ پس یہ جو تشکیک وجود کا نظریہ ہے جو ملا صدرہ پیش کرتے ہیں، عرفاء اور مشاء کی درمیانی کیفیت ہے۔ عرفاء کہتے ہیں کہ خارج میں موجودات متکثر نہیں ہیں، وجود تکثر نہیں رکھتا خارج میں۔ تشکیک والے کہتے ہیں نہ، حقیقتاً واقعاً وجود کی کثرت خارج میں پائی جاتی ہے۔ اور مشاء جو کہہ رہے تھے کہ اصلاً وحدت خارج میں نہیں ہے، تشکیک والے کہتے ہیں کہ نہ، وحدت بھی خارج میں ہے۔ بس یہ درمیانی کیفیت ہوئی کہ اس تشکیک وجود کے نظریے کے اعتبار سے حقیقتاً خارج میں وحدت بھی موجود ہے اور حقیقتاً خارج میں کثرت بھی موجود ہے۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ اس لیے رسمی طور پر جو بیان کرتے ہیں تشکیک وجود کے نظریے کو، کہتے ہیں کہ تشکیک وجود کے نظریے میں 4 امور کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ پہلا امر یہ کہ خارج میں واقعاً حقیقتاً وحدت موجود ہے۔ دوسرا امر یہ کہ واقعاً اور حقیقتاً خارج میں کثرت بھی موجود ہے۔ تیسرا امر یہ کہ وحدت کثرت کی طرف پلٹتی ہے، اور چوتھا امر یہ کہ کثرت وحدت کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ 4 امور ایسے ہیں جن کو تسلیم کریں گے تو تشکیک وجود کا نظریہ ہمارے سامنے آئے گا۔ پس تشکیک وجود میں 4 بنیادی رکن ہیں۔ وحدت حقیقتاً موجود ہے، کثرت حقیقتاً موجود ہے، وحدت کثرت کی طرف پلٹتی ہے، اور کثرت وحدت کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ 4 بنیادی ارکان ہیں۔ اس مطلب کی توضیح کیا ہے؟ اس مطلب کی وضاحت کیا ہے؟ اس مطلب کی توضیح اور وضاحت کے لیے میں چاہوں گا سب سے پہلے کچھ عرفی مثالیں، عام سی مثالیں جو عام طور پر ذکر کرتے ہیں، میں ان مثالوں کو ذکر کروں تاکہ آہستہ آہستہ اس نظریے کی وضاحت اور تصویر آپ کے ذہن تک لا سکوں۔ سب سے پہلی مثال جو یہاں پر میں اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے عرض کروں گا، اس مثال پر غور کریں۔ اعداد، عدد، مثلا آپ 2 سے لے کر جتنے بھی عدد ہیں، جتنے بھی اعداد ہیں، 2، 3، 4، 5، 10، 100، 1000، لاکھ، کروڑ، یہ جتنے بھی اعداد ہیں، ان اعداد کے اندر اگر آپ غور کریں، چند چیزیں آپ کو بالکل واضح طریقے سے نظر آئیں گی۔ پہلا نقطہ یہ کہ جتنے بھی اعداد ہیں، آپ جتنی بھی گنتی کریں، جتنی بھی شمارش کریں، جتنے بھی اعداد ہیں وہ سارے کے سارے عدد ہونے میں شریک ہیں۔ ان تمام اعداد کے اندر جو چیز مشترک ہے وہ عدد ہے۔ جتنے بھی اعداد ہیں وہ سارے کے سارے حقیقتاً عدد ہے۔ 2 بھی عدد ہے، 10 بھی عدد ہے، 20 بھی عدد ہے، 100 بھی عدد ہے، 1000 بھی عدد ہے۔ تو پس تمام اعداد اس شے کے اندر مشترک ہے، اس شے کے اندر آپس میں وحدت رکھتے ہیں کہ سب کے سب عدد ہے۔ آپ کسی بھی عدد کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ عدد نہیں ہے، نہ، جب آپ نے کہا وہ عدد ہے یعنی حقیقتاً عدد ہے۔ بس سارے کے سارے اعداد عدد ہونے میں شریک ہے۔
درست ہے. پس تمام اعداد کے اندر ایک وجہ مشترک ہے، ایک ایسی جہت ہے کہ جس جہت میں سارے کے سارے اعداد شریک ہیں، وہ ہے عدد ہونا. اچھا، پھر ہر عدد دوسرے عدد سے جدا ہوتا ہے. دو تین نہیں، تین چار نہیں، چار پانچ نہیں، وَهَلُمَّ جَرًا ایسے چلتے جائے. ہر عدد دوسرے عدد سے حقیقتاً جدا ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے. جدا کس بات میں؟ جدا بھی عدد ہونے میں ہے، کیونکہ یہ دو کا عدد ہے لہذا تین سے جدا ہے، کیونکہ یہ تین کا عدد ہے لہذا چار سے جدا ہے، کیونکہ یہ چار کا عدد ہے پانچ سے جدا ہے. وَهَلُمَّ جَرًا اسی طریقے سے چلتے جائیں. پس تمام اعداد کے اندر ایک جہت مشترکہ ہے کہ جس کو عدد کہتے ہیں، اور ایک جہت افتراق ہے کہ ہر عدد دوسرے عدد سے جدا بھی ہے. ایک مثال کہ پس ہر عدد دوسرے عدد کے ساتھ شریک بھی ہے اور ہر عدد دوسرے عدد سے جدا بھی ہے. اس مثال پر آپ نے غور کیا کہ اس مثال سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چند چیزیں آپس میں حقیقتاً کسی چیز کے اندر شریک ہوں اور اسی چیز کے اندر ایک دوسرے سے جدا بھی ہوں. ابھی میں تشقیق خاصی کی جو اصل اصطلاحات ہیں ان کو فی الحال استعمال نہیں کر رہا، مثالوں پر غور کریں. دوسری مثال، حرکت، مومنٹ، حرکت. مثلا آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی حرکت کرتی ہے. ایک مرتبہ اس کی اسپیڈ 50 ہے، دوسری مرتبہ تھوڑا سا تیز کرتے ہیں، اس کی اسپیڈ 70 ہوتی ہے، پھر آپ اس کی اسپیڈ کو تیز کرتے ہیں اور 100 تک پہنچتی ہے. اب یہ جو 50 کی اسپیڈ ہے، یعنی 50 والی اسپیڈ میں جو حرکت ہے، وہ حرکت جب 70 اور 100 کی اسپیڈ پر گاڑی ہوتی ہے اس حرکت کے ساتھ حرکت ہونے میں شریک ہے. بالکل یہ بھی حرکت ہے، ایک طرح کی مومنٹ ہے. 70 والی بھی حرکت ہے، 100 والی بھی حرکت ہے. تو دونوں حرکت میں شریک ہیں، بلکہ تینوں، چاہے 50 کی ہو اسپیڈ، چاہے 70 کی ہو، چاہے 100 کی ہو، حرکت میں شریک ہے. لیکن اسی اسپیڈ کے اندر ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں. پس 50، 70 اور 100 کی اسپیڈ پر جو حرکت ہے وہ حرکت ہونے میں شریک ہے اور حرکت ہونے میں ہی ایک دوسرے سے جدا ہے، کیونکہ ایک کم ہے، دوسری اس سے کچھ تیز ہے اور تیسری اس سے بھی زیادہ تیز ہے. پس اصل حرکت میں شریک ہے لیکن تیزی اور کندی کے اندر ایک دوسرے سے جدا ہے. یہ دوسری مثال. تیسری مثال میں آپ کو نور کی دوں. پہلے عمومی طریقے سے جو نور کی مثال دیتے ہیں اس کو ذکر کرتا ہوں، پھر دقیق طریقے سے اس مثال کو عرض کرتا ہوں. مثلا سورج کی روشنائی اور نور، چاند کی روشنائی اور نور، ستاروں کی روشنائی اور نور. آپ ان تینوں کے نور اور روشنائی کو دیکھیں، تینوں اصل نور اور روشنی میں شریک ہے، چاہے سورج کی ہو روشنی، چاہے چاند کی ہو، چاہے ستاروں کی ہو. اصل نور ہونے میں، نوریت میں شریک ہے، مشترک ہے. پھر اسی نور کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں.
ایک شدید نور ہے، دوسرا اس سے کمتر ہے، اور تیسرا اس سے کمتر ہے۔ بس تینوں نور نور ہونے میں شریک ہیں، لیکن شدت اور ضعف میں ایک دوسرے سے جدا ہے۔ نور کے مختلف مراتب ہیں، ایک بہت زیادہ شدید نور ہے، دوسرا اس سے کمتر ہے، تیسرا اس سے کمتر ہے، چوتھا اس سے کمتر ہے۔ ایسے مختلف انوار اور نوروں کو دیکھیں، سارے کے سارے حقیقتاً نور ہونے میں شریک ہے، پھر اسی نور ہونے میں ایک دوسرے سے جدا بھی ہے۔ ان تینوں مثالوں پر اگر آپ نے غور کیا، چاہے عدد کی ہو مثال، چاہے حرکت کی ہو، چاہے نور کی مثال ہو، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ہی چیز میں حقیقتاً شریک ہیں، یعنی ان کے اندر مابہل اشتراک ہے۔ مابہل اشتراک یعنی وہ چیز کہ جس میں یہ حقیقتاً ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے، اور ایک مابہل امتیاز بھی ہے۔ مابہل امتیاز یعنی جس چیز کی وجہ سے، جس حقیقت کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں مابہل اشتراک اور مابہل امتیاز ایک ہی چیز ہے۔ نور مابہل اشتراک ہے، سورج کے نور کے درمیان، چاند کے نور کے درمیان، ستاروں کے نور کے درمیان۔ اصل نور مابہل اشتراک ہے، یہ نور میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے۔ تینوں روشنائی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے۔ اور مابہل امتیاز کیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے سے جدا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ اس نور کے اندر شدت اور ضعف ہے، ایک شدید ہے، ایک اس سے ضعیف ہے، ایک اور زیادہ ضعیف ہے۔ تو اسی نور کی شدت اور ضعف، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا بھی ہو رہا ہے۔ بس مابہل اشتراک وہی نور، مابہل اشتراک نور، مابہل امتیاز وہی نور، شریک بھی نور میں ہے اور ایک دوسرے سے جدا بھی نور میں ہو رہا ہے۔ حرکت 50 کی اسپیڈ، 70 کی، 100 کی، خوب حرکت ہونے میں شریک ہے۔ مابہل اشتراک حرکت، مابہل امتیاز حرکت میں ہی ایک دوسرے سے جدا بھی ہو رہے ہیں۔ بس یہاں پر بھی مابہل اشتراک اور مابہل امتیاز دونوں ایک چیزیں۔ اسی طریقے سے عدد کے مورد میں بھی یہی عرض کیا، عدد ہونے میں شریک ہے، عدد ہی میں ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں۔ وہ بڑا عدد ہے، وہ چھوٹا عدد ہے، بڑے اور چھوٹے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، اور خود عدد ہونے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے۔ اسے کہتے ہیں مابہل اشتراک اور مابہل امتیاز دونوں میں ایک ہے۔ اب آئیں ذرا مثال کو اور زیادہ دقیق بناؤں اور نتیجہ دوں کہ تشکیک وجود کیا کہتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ ایک نور کا منبع ہے، جہاں سے نور نکلتا ہے، نور کا ایک منبع ہے جہاں سے نور باہر آ رہا ہے۔ جس منبع اور سرچشمے سے نور نکل رہا ہے، وہ منبع اور سرچشمہ ایسا ہے جو 100 ڈگری کا نور وہاں سے فرض کریں نکل رہا ہے، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا آگے آ رہا ہے تو اس نور کی شدت میں تھوڑی سی کمی آتی ہے۔ تھوڑا سا آگے چلا 90 ڈگری کا بنا، کچھ آگے چلا 80 ڈگری کا بنا، کچھ آگے چلا مثلا 70، 60، 50۔ اس طریقے سے نور کے درجات میں کمی آتی جا رہی ہے۔ خوب ایک اعتبار سے دیکھیں، یہ جو نور ایک سرچشمے سے نکلتا ہے، سرچشمے کے مورد میں 100 ڈگری ہے، اور آخری نقطہ جہاں تک یہ نور پہنچتا ہے وہ 1 ڈگری کا نور ہے۔ ایسے آپ تصور کریں نا، ذرا ذہن کو بنائیں، آپ تصور کریں
ایک منبع ہے، سرچشمہ ہے جہاں سے نور نکل رہا ہے. اصل سرچشمے کے مورد میں 100 ڈگری، کچھ نیچے آیا 90، تھوڑا نیچے 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10، 1، ایسے ایک ہی نور آ رہا ہے. اس طریقے سے جیسے نیچے آ رہا ہے آہستہ آہستہ اس کی شدت میں کمی آتی جا رہی ہے. مثلا آپ دیکھیں نا، سورج ہے، جہاں سے سورج نکل رہا ہے اس جگہ پر فرض کریں کہ 100 ڈگری ہے، نیچے آیا 90، اور نیچے آیا 80، اور نیچے آیا 70، یہاں تک کہ 1 ڈگری تک آپ پہنچ جائیں. اس مثال کو ذہن میں تصویر کریں. ابھی میں آپ سے سوال کروں گا، ان تمام نور کے درجات کو 100 ڈگری سے 1 ڈگری تک، یہ جتنے بھی نور کے درجات ہیں، ان تمام درجات کو ایک اعتبار سے دیکھو ایک ہی نور ہے جو ایک جگہ سے چل رہا ہے آخر تک آ رہا ہے. واقعاً ایک ہی نور ہے، 100 ڈگری سے لے کر 1 ڈگری تک ایک ہی نور ہے. درست ہے؟ دوسرے اعتبار سے دیکھو، یہاں پر ہر درجے کے اعتبار سے آپ کو کثرت بھی ملتی ہے. وہ جو اصل سرچشمے والا نور ہے وہ 100 ڈگری ہے، نیچے آئے وہ 90 ڈگری ہے. خوب 90 ڈگری والا نور 100 ڈگری والے نور سے جدا ہے، کیونکہ 100 ڈگری والا زیادہ شدید ہے، 90 والا اس سے کم تر ہے، 80 والا پھر 90 والے سے کم تر، 70 والا پھر 80 والے سے کم تر، 60 والا وہ 70 سے کم تر، 50 والا وہ 60 سے کم تر، وہ ہلم جرن، ایسے آپ چلتے آئے. تو اس مثال کے اندر آپ دیکھیں، حقیقتاً واقعاً نور ہے، ایک ہی نور ہے حقیقتاً، اور کثرت بھی پائی جاتی ہے. خوب آپ کہیں گے کہ یہاں پر وحدت اور کثرت کیسے ہے؟ ہم کہیں گے کہ بابا یہاں پر وحدت حقیقی ہے، حقیقتاً وحدت ہے کیونکہ ایک ہی نور ہے. اگر کثرت پائی جاتی ہے، جی حقیقتاً کثرت ہے کیونکہ نور کا ہر درجہ دوسرے درجے سے جدا ہے، لہذا کثرت ہے. درست؟ پس کثرت اس نور کے درجات سے وجود میں آ رہی ہے. وحدت بھی حقیقی ہے، کثرت بھی حقیقی ہے. آگا ان کے درمیان مابعل اشتراک کیا ہے؟ کون سی چیز مشترک ہے؟ نور. درست ہے کہ وحدت کثرت کی طرف پلٹ رہی ہے. مابعل امتیاز کیا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے جدا ہے؟ خوب نور کی وجہ سے، کہ دیکھے وہ مابعل امتیاز اور کثرت وحدت کی طرف پلٹ رہی ہے. اینن اسی طریقے سے ملا صدرہ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہستی اور وجود ہے، کہ عالم ہستی کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے یہ فقط ایک وجود ہے. جیسے نور ہے، 100 درجے سے لے کر 1 درجے تک ایک ہی نور ہے. اسی طریقے سے واجب الوجود سے لے کر مادے تک، حیولہ اولا تک، تمام کے تمام مراتب اصل وجود اور اصل ہستی کے اعتبار سے ایک ہے. خوب ایک ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ تھوڑی ہے کہ جو مادے کا وجود ہے اسی طریقے کا وجود واجب الوجود کا ہے. نہ نہ نہ، ایک ہے یعنی اصل ہستی کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے. لیکن درجات وجود کے اعتبار سے ہر ایک فرق کرتی ہے. کہاں واجب الوجود، کہاں یہ ممکن الوجود اور مادہ، آئین واجب اور آئین یہ مادہ حیولہ. خوب درجے میں زمین تا آسمان فرق ہے، اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو مان لے آپ تو آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم جو کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو عالم ہستی ہے، اس عالم ہستی کے اندر وحدت بھی حقیقتاً ہے کیونکہ وجود ایک ہے. وجود ایک ہے. خوب کیا سب خدا ہے؟ نہ 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 نہ.
خب پھر وجود ایک کیسے؟ اصل ہستی یہ بھی موجود، یہ بھی موجود، یہ بھی موجود، یہ بھی موجود، لیکن کثرت بھی ہے. ہر وجود دوسرے وجود سے جدا ہے. کس چیز میں جدا ہے؟ اپنے درجہ وجودی میں، اپنے مرتبے کے اعتبار سے. مرتبے سے مراد میری یہاں پر وہ عرفی معنی نہیں ہے جو عام طور پر آپ مرتبہ کہتے ہیں، یعنی شان اور مان. نہ نہ، مرتبے سے مراد میری اس کا سعہ وجودی ہے. مثلا ایک 100 درجے کا نور ہے، اب اس کا مرتبہ وہ 100 درجے والا ہے. دوسرا 90 درجے کا نور ہے تو اس کا مرتبہ 90 درجے والا ہے. تیسرے کا 80 درجے والا ہے. یہ 90 درجے کا ہونا، یہ 80 درجے کا ہونا، یہ 70 درجے کا ہونا، یہ مرتبہ اور درجہ کہلاتا ہے. تو ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم ہستی بھی ایسے ہے. اس کائنات کے اندر حقیقتاً ایک وجود ہے. حقیقتاً ہر وجود دوسرے وجود سے جدا ہے، کیونکہ ہر وجود کا درجہ دوسرے وجود کے درجے سے جدا ہے. ہر ایک کا درجہ دوسرے کے درجے سے جدا ہے. خوب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ کائنات کے اندر ایک حقیقت وجود ہے جو حقیقت وجود صاحب مراتب ہے، صاحب درجات ہے. اس کے درجات مختلف ہیں. لہذا آپ نیچے والے درجے کو نہیں کہہ سکتے یہ اوپر والا درجہ ہے. آپ کبھی بھی ایک درجے کے نور کو 100 درجے والا نور نہیں کہیں گے. ایک درجے کا نور حقیقتاً 100 درجے کے نور سے جدا ہے، لیکن ایک درجے کا نور بھی تو نور ہے نا. لہذا نور ہونے میں 100 درجے کے ساتھ شریک بھی ہے. یہ نظریہ تشکیک خاصی کہلاتا ہے کہ اس نظریے کے اعتبار سے وحدت بھی حقیقی ہے، کثرت بھی حقیقی ہے. واقعاً مشترک ہے وجود ہونے میں، واقعاً اسی وجود ہونے میں ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شدید وجود ہے اور دوسرا ضعیف وجود ہے. شدید اور ضعیف میں بہت زیادہ فرق ہے. درست ہوا؟ اور یہاں پر مابل اشتراک اور مابل امتیاز دونوں ایک چیزیں، دونوں وجود ہونے میں ہی شریک ہے اور وجود ہونے میں ہی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. خوب یہ نظریہ تشکیک خاصی کہلاتا ہے کہ ملا صدرہ پہلے مرحلے میں اس نظریے کو بیان کرتے ہیں. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اگر اس نظریے کو آپ مان لیں تو وحدت بھی حقیقی ہے اور اس کے ساتھ کثرت بھی حقیقی ہے. وحدت اصل ہستی کے اعتبار سے ہے، کثرت اس ہستی کے مراتب کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے. پس وحدت بھی حقیقی، کثرت بھی حقیقی. آغا وحدت کثرت کی طرف پلٹتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مابل اشتراک مابل امتیاز کی طرف پلٹتا ہے. آغا کثرت بھی وحدت کی طرف پلٹتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مابل امتیاز مابل اشتراک کی طرف پلٹتا ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ مشا والی بات درست ہے کہ جو کہتے ہیں کہ موجودات کے اندر کوئی جہت وحدت نہیں. نہ عزیز من، جہت وحدت ہے. اور جہت وحدت کیا ہے؟ خب جہت وحدت وہی حقیقت ہستی ہے. آغا جان کثرت بھی حقیقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی حقیقت صاحب مراتب ہے. اسی حقیقت کے مختلف مراتب ہے. لہذا کثرت بھی حقیقی ہے، وحدت بھی حقیقی، کثرت بھی حقیقی. روشن ہوا مطلب؟ اچھا، یہ تشکیک خاصی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تشکیک خاصی. کہ ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ابتکار نہیں ہے، جو ایران باستان کے پرانے حکماء تھے
یعنی پہلوی ان حکماء نے اس نظریے کو پہلے بیان کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ معمولی سی بات بھی ہوتی ہے نا، دوسرے کی بات بھی ہوتی ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں. یہ اخلاقی نقطہ عرض کر رہا ہوں. لیکن ملا صدرہ ایک نظریے کو بڑے گہرائی اور طول و تفصیل اور تحلیلوں کے ذریعے سے ذکر کرتا ہے. اگر اس کا ہلکا سا اشارہ بھی گزشتہ حکماء کے کلام میں موجود ہو تو ملا صدرہ فوراً کہتا ہے بابا یہ وہی بات ہے جو فلاں کہتے تھے. حالانکہ ان کے بیان میں وہ طول و تفصیل و توضیحات بیانات اس طریقے سے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اس طریقے سے جوڑتا ہے. بقول مرحوم حاجی کے منظومہ میں فرماتے الفہلویون الوجود عندہم حقیقت ذات و تشکک تعم، کہ پہلوی وہی پہلوی کو عربی میں تعریب کیا تو پہلوی بنا. کہ مرحوم حاجی کہتے ہیں کہ پہلوی وہ حکماء جو پرانے حکماء ہیں، وجود ان کے نزدیک ایک ایسی حقیقت ہے جو صاحب مراتب ہے، ایسی حقیقت واحدہ ہے جس کے مرتبے مختلف ہیں. الفہلویون الوجود عندہم حقیقت ذات و تشکک تعم. درست ہے. مراتبا غنن و فقرا تختلف کالنور حیث ما تقوی وضعاف. وہی مثال جو میں نے نور کی بھی دی کہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے مراتب مختلف ہیں. ایک مرتبہ غنی مطلق ہے جیسے خدا کی ذات، دوسرے مراتب فقیر ہے، ہر مرتبہ دوسرے مرتبے سے جدا بھی ہو رہا ہے، لیکن اصل ہستی کے اندر شریک بھی ہے. جس طریقے سے نور خوب ایک جگہ پر قوی ترین نور ہے 100 درجے کا ہے، اور ایک جگہ پر ضعیف ترین نور ہے اور 1 درجے کا ہے، تو حقیقت وجود بھی ان کے نزدیک اسی طریقے سے ہے. یہ ملا صدرہ کا نظریہ حقیقت وجود کے بارے میں، کہ اس نظریے کو تشکیک خاصی بھی کہتے ہیں. یہ نظریہ تشکیک خاصی کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. تشکیک خاصی یعنی ایک حقیقت ذات مراتب، ایک ایسی حقیقت جس کے مراتب مختلف ہیں، ایک حقیقت کہ جس میں واقعاً مابعل اشتراک ایک چیز ہے اور وہی چیز مابعل امتیاز بھی ہے. تشکیک خاصی کہلاتا ہے. فتلخص، بعض کا خلاصہ کروں اور بعض کو تمام کروں کہ اس طریقے سے انشاءاللہ مسائل ہستی کے بارے میں آج ہماری بات تمام ہو جائے گی. بعد میں کچھ اور فلسفی جو مسائل ہیں ان اصطلاحات اور مسائل کی توضیح دوں گا. عزیز من، یہاں پر بھی مباحث تو اور زیادہ تفصیلی ہے، لیکن ہماری کوشش فقط یہ رہتی ہے کہ اس مسئلے کی تصویر آپ کے نزدیک بالکل واضح طریقے سے پیش کریں. باقی اس کی تفصیلات، دلائل، یہ وہ اپنے مقام پر. ہم چاہتے اصل مسئلہ آپ کے لیے روشن ہو جائے. یہ تشکیک خاصی کہلاتی ہے. تشکیک خاصی یعنی ایک حقیقت ہے کہ جس کے مراتب مختلف ہیں. درست ہے. خلاصہ کلام، حقیقت وجود اور وحدت و کثرت وجود کے بارے میں ہم نے 3 نظریات بیان کیے. ایک نظریہ مشاء کا تھا کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں وہ متباین بے تمام ذات ہیں، کسی طریقے کی ان میں وحدت نہیں ہے، کہ عرض ہوا کہ یہ درست نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا عرفا کا نظریہ ہے کہ جو کہتے ہیں کائنات میں فقط وحدت ہے، ایک ہی وجود ہے، وجود متکثر معنی داری، کثرت مظاہر میں ہے. تیسرا نظریہ تشکیک خاصی ہے جو ان دونوں نظریوں کے بین ہے، درمیان میں ہے. وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ وحدت بھی حقیقی ہے، کثرت بھی حقیقی ہے، اور وحدت حقیقتاً کثرت کی طرف پلٹتی ہے، کثرت حقیقتاً وحدت کی طرف پلٹتی ہے.
کہ یہ نظریہ تشکیک خاصی کے نام سے کہلاتا ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فلسفے میں آغاز میں اسی نظریے کو حقیقت وجود کے بارے میں قبول کرتے ہیں۔ آغا جان، یہ جو بحث ہے، یہ جو نظریہ ہے، اس نظریے کو اگر دقیق طریقے سے سمجھ لیا جائے، معارف کے باب میں اس کے عظیم نتائج آپ کو ملیں گے کہ اگر اس حقیقت تشکیک کو سمجھ لیا جائے، یعنی وجود ایک ہے اور صاحب مراتب ہے، ایک ہی حقیقت تمام موارد میں موجود بھی ہے لیکن ہر مرتبہ دوسرے مرتبے سے جدا بھی ہے۔ اگر یہ دقیق طریقے سے سمجھ لینا، بہت سارے مطالب آپ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ مثلا مثال دوں میں آپ کو، نبوت، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک سارے کے سارے نبی ہونے میں شریک ہے، لیکن خود اس نبوت میں درجات ہیں۔ یعنی ایک ایسی حقیقت ہے، ایک نبوت کا درجہ بہت زیادہ اوپر ہے اور دوسرا نبوت کا درجہ نیچے ہے۔ اصل نبی ہونے میں دونوں شریک ہیں لیکن درجے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت خاتم کو دیکھتے ہیں، دونوں نبی ہیں لیکن اس نبی ہونے میں ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت ایک حقیقت مشککہ ہے۔ حقیقت مشککہ ہے یعنی کیا؟ یعنی نبوت میں تشکیک پائی جاتی ہے۔ ایک ہی چیز ہے جو حضرت آدم میں بھی ہے، حضرت خاتم میں بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہی نور ہے 100 درجے کا اور 10 درجے کا، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں نور ہونے میں شریک ہے اور دونوں نور ہونے میں ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اسی طریقے سے رسالت، اسی طریقے سے امامت، اسی طریقے سے عصمت، یہ جتنے بھی کمالات وجودی ہیں، جس طریقے سے وجود کے اندر تشکیک پائی جاتی ہے یعنی کیا؟ تشکیک یعنی یہ ایک حقیقت ذات مراتب، ایک ہی حقیقت ہے، اس کے مرتبے مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے کمالات وجود بھی تشکیک رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی حقیقت ہے لیکن ہر درجہ دوسرے درجے سے جدا ہے۔ عصمت حقیقت مشککہ ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا درجہ ہے، دوسری مرتبہ حضرت آدم کی عصمت کا درجہ ہے، دونوں میں زمین کا آسمان فرق ہے۔ وہ عصمت کا، وہ عصمت کا، لیکن دونوں عصمت ہے، یہ بھی عصمت ہے وہ بھی عصمت ہے، لیکن درجے کا فرق ہے، وہ درجہ اوپر کا، یہ درجہ نیچے کا۔ آپ دیکھیں اگر اس تشکیک کے نظریے کو درست طریقے سے انسان سمجھ جائے تو کتنے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وقت گزر گیا، کافی وقت ہو گیا کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ بہت زیادہ آپ کا ٹائم لے، لیکن ان نظریات کو، ان باتوں کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں تو معارف میں انصافاً بہت زیادہ انسان کو کمک اور مدد ملتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جلسے سے، آئندہ جلسے سے فلسفے کے کچھ دوسرے مسائل کو ہم بیان کریں گے، لیکن بہرحال وہ نسبتاً آسان ہیں، ان میں جلدی جلدی سے گزرتے جائیں گے۔ عزیز من، یاد رکھیں یہاں پر میں ان مسائل کو مکمل طریقے سے، جیسے کہیں کہ آخری حد تک بیان کرنا ہو، ایسے نہیں بیان کر پا رہا۔ میں آپ کے سامنے صرف اس مسئلے کو روشن کرنے کو، واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اصل مسئلہ سمجھا رہا ہوں یہ ہے کیا، لیکن اس کی تفصیلات، دلائل وغیرہ تفصیلی کتابوں میں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔